بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ عزیز طلبہ، ہمارے معاشرے میں مختلف لوگ پائے جاتے ہیں جو مختلف ذہنیت رکھتے ہیں۔ کچھ تو خدا کے نیک اور صداقت پسند لوگ ہوتے ہیں جو حق اور سچائی کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں میں بھی جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو برا فعل نہیں گردانتے، حالانکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جس شخص میں جھوٹ کی برائی پائی جائے تو کچھ بعید نہیں کہ اس میں دنیا کی تمام برائیاں پائی جائیں۔ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے کہ یہ جس شخص میں پائی جائے اس کی نسبت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج یہ مضمون جو مولوی ذکاء اللہ نے لکھا ہے وہ بھی جھوٹ کے ہی بارے میں لکھا ہے، سے معاشرے میں کیا کیا برائیاں جنم لیتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم مولوی ذکاء اللہ کی پیدائش اور وفات دیکھتے ہیں، تعارف پہ نظر دوڑاتے ہیں۔ مولوی ذکاء اللہ 1832 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں وفات پائی۔ مولوی ذکاء اللہ دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ثناء اللہ تھا۔ 12 برس کی عمر میں دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ یہاں مولوی محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد کا ساتھ ہو گیا۔ مولوی محمد حسین آزاد جو ہیں وہ ایک بہت بڑے ادیب ہیں، اور ڈپٹی نذیر احمد جن کو پہلا ناول نگار بھی کہا جاتا ہے، اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، اور ان تینوں میں بڑے تعلقات پیدا ہو گئے۔ مولوی ذکاء اللہ کو ریاضی سے خاص نسبت تھی، تعلق تھا۔ ماسٹر رام چندر ریاضی کے استاد تھے اور اپنے اس لائق شاگرد پر خاص عنایت فرماتے تھے۔ ذکاء اللہ اکثر اول آتے، وظیفے حاصل کرتے، اسکالرشپ حاصل کرتے۔ 2 تمغے بھی اپنی اعلیٰ قابلیت کی بنا پر حاصل کیے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اسی کالج میں معلم ریاضی مقرر ہو گئے، یعنی کہ ریاضی کے استاد مقرر ہو گئے۔ پھر آگرہ کالج میں 7 سال تک اردو اور فارسی کے معلم رہے، استاد رہے۔ 1855 میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو گئے، جیسے آج کل EDO وغیرہ ہوتے ہیں ایجوکیشن کے، تو اس وقت ڈپٹی انسپکٹر ان کو کہا جاتا تھا۔ 11 سال یہ فرائض انجام دے کر 1866 میں نارمل اسکول دلی کے ہیڈ ماسٹر ہوئے۔ 3 سال کے بعد اورینٹل کالج کی لیکچرری کے لیے پروانہ تقرر آیا، یعنی کہ اپائنٹمنٹ دیا گیا، لیکن اتفاق سے اس کے ساتھ ہی میور سینٹرل کالج الہ آباد کی پروفیسری بھی انہیں پیش کی گئی۔ انہوں نے الہ آباد کو ترجیح دی اور 15 سال اس کالج میں فارسی کے پروفیسر رہ کر 1885 میں پینشن حاصل کی، یعنی کہ ریٹائر ہو گئے۔ کب ریٹائر ہوئے جی؟ 1885 میں ریٹائر ہو گئے۔ پھر عمر کے باقی 24 سال خانہ نشین رہ کر تصنیف و تالیف میں گزار دیے، یعنی کہ کتابیں لکھنے میں اور کتابیں جمع کرنے میں گزار دیے۔ ان کی وفات کے بعد ڈپٹی نذیر احمد نے ایک مضمون ان کے متعلق رسالہ تمدن دہلی بابت اگست 1911 میں شائع ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کا ایک مضمون ان کے متعلق رسالہ تمدن دہلی بابت اگست 1911 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں مولوی ذکاء اللہ کے بعض خاص حالات لکھے گئے ہیں۔ اس مضمون کا ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے، اقتباس پیراگراف۔ کہتے ہیں بعض مسلمان یہ بھی پوچھ بیٹھتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کس قسم کے عالم پیدا کرے گی۔ مسلم یونیورسٹی سے مراد ہے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی، جو سر سید احمد خان نے بنائی تھی، جو 5 یونیورسٹیاں آج تک پیدا نہ کر سکی۔ آج کو مولوی ذکاء اللہ زندہ ہوتے تو میں انہی کو پیش کر دیتا کہ مسلم یونیورسٹی درجہ تکمیل کو پہنچ کر وما ذالک علی اللہ بعزیز
یعنی کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ان جیسے عالم پیدا کرے گی. لیکن ان جیسے لوگ جو ہیں اللہ کے لیے تو کچھ مشکل بھی نہیں کسی کو پیدا کرنا. لیکن یہ ایک عظیم عالم تھے, پڑھے لکھے انسان تھے اور لائق فائق آدمی تھے. کریم النفس یعنی کہ نیک مزاج آدمی, وسیع الاخلاق اعلیٰ اخلاق کے مالک, منکسر المزاج یعنی کہ عاجز, روشن دماغ, عقل مند, متنوع المعلومات یعنی کہ نئی نئی قسم کی معلومات ان کے پاس تھیں, کثیر التصنیف بہت ساری کتابوں کے وہ مصنف بھی تھے, خیرخواہ عامۂ خلق, خیرخواہ عامۂ خلق یعنی کہ عام لوگوں کے خیرخواہ, فیاض طبع ایک سخی طبیعت کے مالک, راسخ الاعتقاد, راسخ الاعتقاد یعنی کہ پکا عقیدہ رکھنے والے, صلح کل لوگوں میں صلح کرنے والے, لوگوں کے ساتھ جن کے تعلقات اچھے ہوں, مرنجان مرنج وہ شخص جو خود بھی دکھی نہ ہو اور دوسروں کو بھی دکھ نہ دے. یہ ڈپٹی نذیر احمد نے ان کے بارے میں لکھا تھا, نہایت ہی شاندار الفاظ سے ان کو نوازا, اور واقعی میں وہ ایک بہت بڑے استاد تھے, بہت بڑے انسان تھے, بہت بڑے عالم تھے. تو ان کی جو تصانیف ہیں وہ دیکھیں, تاریخ ہندوستان, کرزن نامہ, آئین کیسری, فرنگ وغیرہ وغیرہ. اب آتے ہیں جی جھوٹے آدمی کی طرف, جو مولوی ذکاء اللہ نے لکھا. دیکھتے ہیں انہوں نے اس مضمون میں کن خیالات کا اظہار کیا. ایک ضرب المثل مشہور ہے, دروغ گورا حافظہ نباشد, یعنی کہ جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا, جھوٹے آدمی کی یادداشت نہیں ہوتی. یہ ایک ضرب المثل ہے. ضرب المثل اس بات کو کہا جاتا ہے جو قصہ کہانی پر مبنی بات کو ضرب المثل کہا جاتا ہے, یعنی کہ جو بات مشاہدے اور تجربے میں آ کر صداقت بن جائے اسے ضرب المثل کہا جاتا ہے. تو یہ فارسی کی ضرب المثل ہے کہ بھائی جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا, دروغ گورا حافظہ نباشد, مگر عقل یہ کہتی ہے کہ جب آدمی کا حافظہ اچھا نہ ہو وہ جھوٹ کا بنج بیوپار نہیں کر سکتا, بنج بیوپار کاروبار نہیں کر سکتا, لین دین نہیں کر سکتا, خرید و فروخت نہیں کر سکتا, اور دروغ کو فروغ نہیں دے سکتا, یعنی کہ جھوٹ کو ترقی نہیں دے سکتا. خواہ اول صورت ہو یا دوسری, دونوں میں جھوٹ اور حافظے میں ایک تعلق ہے. حافظہ ایک ایسی قوت ہے, حافظہ کہتے ہیں یادداشت کو, حافظہ ایک ایسی قوت ہے جس کو افلاطون نے تمام قوائے عقلیہ کا دیوتا کہا ہے, عقل کی طاقتوں کا دیوتا کہا ہے, مالک کہا ہے, یعنی تمام ملکات نفسانی کا رئیس ہے. ملکات نفسانی یعنی کہ ذاتی خوبیاں, نفس کی عادتیں, رئیس کہا ہے یعنی کہ سردار کہا ہے, اور سب اس کے خادم ہیں. اہل فرانس, فرانس کے لوگ, اہل فرانس کو جب کسی کو پرلے درجے کا کودن کہنا ہوتا ہے, کودن بیوقوف کہنا ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ حافظہ نہیں رکھتا, یعنی کہ یادداشت نہیں رکھتا. حافظے کے نہ ہونے سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے اور باتیں بھول جاتا ہے. ایک ہی کہانی کو بار بار اتنی دفعہ کہتا ہے کہ خواہ وہ کیسی دلچسپ ہو اس سے دل پھر جاتا ہے. ایک ہی کتاب خواہ کتنی دفعہ پڑھی ہو وہ اس کو ہر دفعہ نئی کتاب معلوم ہوتی ہے. ایک چیز کو خواہ کتنی دفعہ دیکھا ہو وہ اس کو انوکھی معلوم ہوتی ہے. دیکھیں مولوی ذکاء اللہ نے جھوٹ کی عادت اور اس کے نقصانات پر بات کرتے ہوئے فارسی کی ایک ضرب المثل بیان کی ہے, یعنی کہ دروغ گورا حافظہ نباشد, جھوٹے آدمی کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا, کہ جھوٹے آدمی کو اپنی ساری باتیں یاد نہیں رہتی, جیسا وقت اور موقع دیکھتا ہے ویسی باتیں بنا دیتا ہے, سچ اور جھوٹ کا کچھ خیال نہیں رکھتا, ایک جگہ کچھ بولتا ہے اور دوسری جگہ اس کے بالکل برعکس بولتا ہے, یعنی کہ اس کے الٹ بولتا ہے, کیونکہ اس کا دل ایمان اور سچائی سے خالی رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مختلف مواقع پر کی جانے والی باتیں یاد رکھنا اس کے حافظے کے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے اور اس کی حقیقت کھل جاتی ہے. آدمی ہے کہ کہانی کو بار بار دہراتا ہے, وہ کہانی خواہ کتنی ہی دلچسپ کیوں نہ ہو,
سننے والا اکتا جاتا ہے۔ ایک ہی کتاب ہوا کتنی دفعہ پڑھی ہو، وہ اس کو ہر دفعہ نئی کتاب معلوم ہوتی ہے، اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ کتاب میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ ایک عام سی چیز ہوا کتنی بار دیکھی ہو، وہ اس کو انوکھی معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جھوٹا آدمی ہے اور اس کو یاد نہیں رہتا کہ کیا میں نے یہ کتاب پہلے پڑھی ہوئی ہے، نہیں پڑھی ہوئی، کیا میں نے یہ کہانی سنائی ہوئی ہے، نہیں سنائی ہوئی، لہٰذا اس کو یہ چیز انوکھی یا عجیب و غریب معلوم نہیں ہوتی۔ اب سنو کہ جھوٹے تو وہ ہوتے ہیں کہ بات تو جھوٹ کہتے ہیں مگر وہ اپنے صدق کے دل سے اس کو سچا جانتے ہیں۔ یعنی کہ کیا ہوتے ہیں جی جھوٹے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ بات جھوٹ کہتے ہیں لیکن اس کو سچے دل سے کیا سمجھتے ہیں؟ سچا سمجھتے ہیں۔ دوسرے وہ جھوٹے ہیں کہ جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس کو خود دل میں جھوٹ جانتے ہیں۔ دوسرے کون سے ہیں جی؟ دوسرے ہیں جو بات تو جھوٹ بول رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اور لوگ اس کو سچ جانیں۔ ہم آگے اسی قسم کے جھوٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے دماغ سے ایک جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تراش کر ایجاد اور اختراع کریں۔ تراش کر کسی چیز کو تراشنا، اختراع کرنا، نئی بات بنانا، نئی بات نکالنا۔ دوسرے یہ کہ ایک سچی حقائق کا بیس بدل کر اپنے خیال کے مطابق بدل کر اس طرح بیان کریں کہ وہ جھوٹ ہو جائے۔ اس صورت میں مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے اور کسی نہ کسی دن ان کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے، یعنی کہ ان کا راز نہ کھل جائے۔ بھانڈا نہ پھوٹنا، راز نہ کھل جائے، راز کھل جانا۔ اس لیے کہ جنہوں نے سچی حقائق کو جھوٹ بنایا ہے اس کی بنا راستی پر ہے۔ راستی پر ہے، اس کی بنیاد کیا ہے جی؟ سچائی پر ہے، راستی سچائی پر ہے، جس کا نقش اول اس کے حافظے پر جمع ہے اور جس کی بنیاد دل میں زیادہ مستحکم مضبوط اور استوار بھی مضبوطی کو کہتے ہیں، استوار ان کے اختراعی جھوٹ سے پڑی ہے۔ فائدہ ہے کہ سچ کے برابر جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکتی، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے دروغ میں راستی اپنا فروغ دکھائے اور جن پر جھوٹا ملمہ چڑھایا ہے، ملمہ غلاف خول چڑھایا ہے، اس کی کلی کھل جائے، کلی راز، اور وہی راستی جو ان کے دل کے اندر دوڑ رہی ہے ان کے ذہن سے اس اختراعی جھوٹ کو بھلا دے۔ تو دیکھیں جی مصنف نے جھوٹوں کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ اب دیکھتے ہیں ہم مصنف نے جھوٹوں کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ اچھا، جھوٹوں کی پہلی قسم کیا ہے؟ جھوٹوں کی پہلی قسم وہ ہے کہ وہ بات تو جھوٹ کہتے ہیں مگر وہ اپنے صدق کے دل سے اس کو سچا جانتے ہیں۔ بات جھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو اپنے دل سے سچا جانتے ہیں۔ اور دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم ہے جی دوسرے وہ جھوٹے ہوتے ہیں کہ بات تو جھوٹ کہتے ہیں اور اس کو خود اپنے دل میں بھی جھوٹا جانتے ہیں۔ بات بھی جھوٹی ہے اور وہ خود دل میں بھی ان کو جھوٹا جانتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کا اعتبار کریں اور ان کی بات کا یقین کریں اور اس کو سچ جانیں۔ اب دونوں کے نقصانات کیا ہیں؟ کسی طرح کا بھی جھوٹ ہو یہ ایک معاشرتی برائی ہے، یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے اور اس ایک برائی سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ عام طور پر لوگ اپنی جھوٹی شان و شوکت کو برقرار رکھنے اور اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جس سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری صورت جس میں ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے گھڑ کر بنا کر اختراع کرتے ہیں، نئی بات ایجاد کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں۔ اس کے متضاد سچی بات ایسی دل پر منقش نہیں ہوتی، اس کے متضاد کوئی سچی بات ایسی دل پر منقش نہیں ہوتی، اس کا نقش نہیں بنتا کہ وہ اس سے جنگ زرگری کرے۔ جنگ زرگری مصنوعی جنگ یا دولت کی جنگ۔ پہلی صورت میں تو سچ کو جھوٹا لباس پہنایا تھا، اس کا لباس اتار کر اصل حقیقت کا دیکھ لینا آسان تھا، مگر دوسری صورت میں جھوٹ کا پتلا بنایا، یعنی کہ خود ہی بات کو کیا کر دیا جی، دریافت کیا، ایک نئی بات گھڑ لی
یہاں جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف کم ہے، مگر اس کے ساتھ یہ اندیشہ، خدشہ، ڈر، خوف، یہ اندیشہ ضرور ہے کہ اگر حافظے میں اس پتلے کے بنانے کی ترکیب خوب جانشین نہیں ہے، ٹھہرتی نہیں ہے، یعنی کہ چونکہ جھوٹے کا حافظہ تو نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے وہ بات وہ بھول جائے گا، تو وہ ذہن سے نکل جائے گی، پھر کلی کھل جائے گی، راز کھل جائے گا۔ کہتا ہے کہ پہلا جھوٹ تو جو ہے وہ ایک سچ کو اس نے گھڑ کر اور اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے جو ہے بات کو جھوٹا بنا لیا تھا، جو اس کے دل پر منقش تو نہیں ہے لیکن وہ سچ ہے، سچ جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ یہ تو پہلی صورت تھی، اور اس کا اگر لباس اتار کر اصل حقیقت کو دیکھ لینا آسان ہے، یعنی کہ اس کو، لیکن مگر جو دوسری صورت ہے جس کو اس نے نئے سرے سے گڑا ہے یا نیا جھوٹ کا پتلا بنایا ہے، اس کو پکڑے جانے کا خوف کیا ہے؟ کم ہے، لیکن یہ ایک ڈر ہے، کہتا ہے اس کا خوف تو نہیں ہے، پہلا جھوٹ تو آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے، لیکن دوسرا جھوٹ جو ہے اس کے پکڑے جانے کا خوف کم ہے، وہ نہیں پکڑا جا سکتا، لیکن ایک خدشہ ضرور ہے کہ ہاں اس کا حافظہ، جیسا کہ اس نے کہا بھی ہے کہ درو گورا حافظہ نباشد، اگر اس کا حافظ ہی نہیں ہے تو وہ بات اس کے دل میں یا دماغ میں صحیح طرح بیٹھے گی نہیں، اور اس کے ذہن سے نکل جائے گی، اور اس کا راز جو ہے وہ دنیا کے سامنے کھل جائے گا۔ اس لیے سچ اور سادگی میں آسانیاں ہوتی ہیں، پر انسان کا اعتماد برقرار رہتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ صرف نقصان دیتا ہے اور نئی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوں گے کہ وہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بنا دیتے ہیں، کچھ جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے، ایک ہی معاملے میں ایک شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کی جانب سے مخالف سے کچھ اور فرما دیتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ایمان اور صداقت کے ساتھ متمکن نہیں ہوتی، یعنی کہ ٹھہرتی نہیں، متمکن نہیں ہوتی، قائم نہیں ہوتی، فقط یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے موافق مطابق باتیں بنا کے ان کے دل کو خوش کر دیں۔ ایسی باتوں کے کرنے سے وہ اپنا نام صلح کل رکھ لیتے ہیں، یعنی کہ سب سے صلح کرنے والے، دوست انسان، یعنی کہ جھوٹ کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو انسان دوست سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی ساری باتوں کو جو ایک معاملے میں کرتے ہیں لکھ لے اور اس کو غور سے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ ان کی باتیں کیسی فریب اور دھوکہ سے بری ہوئی ہیں، جس کا نام انہوں نے صلح کل رکھا ہے، یعنی کہ وہ انسان دوست ہیں۔ وہ سراسر نفاق ہے، پھوٹ ہے، منافقت ہے۔ جب ایک آدمی کسی ایک ہی معاملے میں مختلف اوقات میں، مختلف پرایوں میں، انداز میں، طریقوں میں اظہار رائے کرتا ہے اور اصل حقیقت اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتی، تو ان سب کا یاد رکھنا حافظے کی قدرت سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنی کہی ہوئی بات کو بھول جاتا ہے اور اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اسی معنی کو کہا کرتے ہیں کہ درو گورا حافظہ نباشد، یعنی کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ سیدھی سادی سچی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری ہوئی برائی نہیں ہے۔ اس طلبہ آپ نے بہت سارے آدمی ایسے دیکھے ہوں گے جو جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں اسی کی مناسبت جو ہیں وہ باتیں بنا دیتے ہیں اور سچ اور جھوٹ کا خیال نہیں کرتے۔ ایک شخص سے ایک معاملے میں کچھ بات کریں گے اور دوسرے کی مخالف ہی دوسرے سے کچھ اور بات کر دیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جی؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کبھی بھی ایمان اور صداقت قائم نہیں رہتی ہے، ٹھہر نہیں سکتی ہے، فقط ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق باتیں جو ہیں کیا کرتے ہیں، ان باتیں بنا کے ان کا دل خوش کرتے ہیں، اور ایسی باتوں کو کرنے سے وہ اپنا نام انسان دوست رکھ لیتے ہیں، صلح کل رکھ لیتے ہیں، اور فخر کرتے ہیں خود پہ کہ بھئی ہم انسان دوست ہیں، ہم جھوٹ بول کر انسانوں کو خوش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس ساری باتوں کو جو ایک معاملے میں لکھ لے
تو پھر غور کرے تو معلوم یہی ہوگا کہ یہ باتیں کتنی فریب دے رہی ہیں، اور یہ شخص کتنا دغا باز ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مکر و زور جو ہے اس سے بھرا ہوا ہے، اور جس کا نام اس نے خود ہی کیا رکھا ہے جی، انسان دوست رکھ لیا ہے، حالانکہ وہ سراسر پھوٹ ہے، منافقت ہے، نفاق ہے۔ جب ایک آدمی کسی معاملے میں مختلف وقت میں مختلف انداز میں بات کرتا ہے اور اصل حقیقت جو ہوتی ہے اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ جھوٹ ہوتا ہے، تو ان سب کو یاد رکھنا حافظے کی قدرت سے کیا ہو جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے، اور اسی کا نام وہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہے، درو گورا حافظہ نباشد۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ حافظے کا یعنی کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، جھوٹے کی یاداشت نہیں ہوتی، اور اس کی حقیقت کھل جاتی ہے اور اس کا جھوٹ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم انسانوں میں جو باہم رشتہ مندی ہے، رشتہ مندی بات کرنے کا رشتہ، وہ فقط نطق ہے۔ نطق کہتے ہیں بات کو، نطق کس کو کہتے ہیں، بات کو، نطق کے سبب سے ہے۔ جب اس نطق میں کذب شامل ہو، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، لوگوں کے باہمی تعلقات میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی کہ جو فساد سے خالی نہ ہو، یعنی کہ سچائی میں جب جھوٹ شامل ہو جائے۔ جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا ہے ان میں کوئی برائی باقی نہیں جو نہ ہو۔ یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ نقصان کر رہا ہے، زیادہ ان کا نقصان کر رہا ہے۔ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو ان کی معصوم خطاؤں پر اور بے بات شوخیوں پر بلا جھجک شرارتیں اور گستاخیوں پر خوب گوشمالی کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، کان کھینچتے ہیں، گوشمالی کرنا کان کھینچنا کرتے ہیں، مگر وہ یہ یاد رکھیں کہ بچوں کو صرف ان دو قصوروں پر سزا دینی چاہیے، ایک جھوٹ اور دوسری سرکشی بغاوت سرکشی پر، جب تک کہ ان دونوں برائیوں سے ان کو وہ نہ چھٹائیں، سزا دینے سے ہاتھ کو نہ اٹھائیں۔ اگر جھوٹ کا چسکا اس عمر میں زبان کو لگ گیا تو وہ بڑے ہونے پر اور بڑھے گا، یعنی کہ اگر جھوٹ کا چسکا، جھوٹ کا مزہ ان کو لگ گیا تو بڑے ہونے پر کیا ہوگا، اور بڑھے گا۔ اچھا جی، انسانوں کے میں باہمی رشتہ مندی کس سبب ہے، دیکھتے ہیں۔ تو باہمی رشتہ مندی، انسانوں میں جو باہمی رشتہ مندی ہے وہ فقط نطق یعنی کہ زبان کی سبب ہے، بولنے کے سبب ہے، یعنی انسان اپنی زبان یا گفتگو سے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، دوسروں کو اپنے احساسات اور جذبات میں شریک کرتا ہے۔ انسان کو اسی صفت کی وجہ سے الطاف حسین حالی نے حیوان ناطق کہا ہے، یعنی بولنے والی مخلوق۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان میں باہمی رشتہ مندی نطق کے باعث ہے۔ اور نطق اور کذب کیا ہیں جی؟ ہاں، اب دیکھتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ نطق اور کذب، جب اس نطق میں کذب یعنی کہ جھوٹ شامل ہو تو انسانوں کے باہمی تعلقات میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو فساد یا فتنے سے خالی نہ ہو۔ جن کو فتنے یا فساد سے خالی ہو، یعنی کہ فتنہ برائے گا، فساد برائے گا، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، اور جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا ہے ان میں تمام برائیاں جمع ہو گئی ہیں۔ یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ ان کا نقصان کر رہا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کوئی افواہ گلا کاٹ نہ ڈالیں اپنا، یہ زبانیں ہیں کہ چلتی ہوئی شمشیریں۔ بعض بھلے مانسوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سننے کی بیماری ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے، اپنے تشخص و تعالی یعنی کہ شخصیت اور بڑائی کے لیے کی داستان نثر میں ایسی ہی گڑا کرتے ہیں جیسے کوئی شاعر اشعار میں جھوٹا مضمون گانٹتا ہے، جوڑتا ہے یا بیان کرتا ہے۔ اگر یہ عیب ان میں نہ ہو تو پھر ان کے بے عیب ہونے میں کچھ شبہ نہیں رہتا۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، مگر ہاں وہاں جہاں ان کو کچھ فائدہ ہو۔ یہ بات زیادہ تر دکانداروں اور اہل پیشہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب طرح بھلے مانس ہوتے ہیں مگر اپنے پیشے میں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلا دکاندار چیزوں کا بھاؤ جھوٹا بتلاتے ہیں اور وکلا مقدمات
جھوٹے لڑتے ہیں۔ ایسے جھوٹ کو نہ وہ خود بولنے والے برا جانتے ہیں، نہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ ہاں، تو دیکھیں جھوٹ سے جو ہے وہ سچ کا جاننا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ تو جھوٹ سے سچ کا جاننا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے لوگ اپنے جھوٹ پر سچ کا ملمہ اس طرح چڑھاتے ہیں، ملمہ کہتے ہیں خود کو، کہ بہت سے عقلمند لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، چونکہ جھوٹ کا مکمل خاکہ اس نے اپنے ذہن میں بنایا ہوتا ہے اور اس کو رد کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس لیے سچ کا سامنے آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے جھوٹ تراشنے کے لیے حافظے کا قوی ہونا، ذہنی لحاظ سے چالاک ہونا اور چرب زبان ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی حالات میں جھوٹے آدمی اور اپنی سادگی کے بارے میں پروین شاکر کہتی ہیں کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ اور جھوٹوں کی خصلتیں جو ہیں صنف نے کچھ اس طرح بیان کی ہیں۔ نمبر 1، وعدہ یاد نہ ہونا۔ جھوٹے لوگوں کا حافظہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کو اپنے وعدے یاد نہیں ہوتے، کیونکہ یادداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنے وعدوں کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 2، متضاد باتیں۔ جھوٹے لوگ جیسا موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بنا لیتے ہیں، ایک ہی معاملے میں ایک شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں اور اس کے مخالف سے کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، اختراع کی عادت، یعنی کہ خود سے جھوٹ بولنا۔ بعض لوگ ایسی باتیں اختراع کر لیتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، خود سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، سچ کو جھوٹ بنانا۔ ہاں، بعض لوگ سچی بات پر حقائق کو توڑ مروڑ کر اور اپنی طرف سے بہت کچھ شامل کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ بات تو سچ ہوتی ہے لیکن بیچ میں انہوں نے بہت سارا جھوٹ بھی گڑا ہوتا ہے۔ نمبر 5، فوائد کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر۔ بعض لوگ اپنے فوائد کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلا ان میں کون کون لوگ ہیں؟ دیکھیں مصنف نے کہا نا، بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے فائدے کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہیں دکاندار، چیزوں کے بھاؤ جھوٹا بتلاتے ہیں، وکلا جھوٹے مقدمات لڑتے ہیں، اور سیاستدان جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ اور نمبر 6 کیا ہے جی؟ شخصیت کی خاطر۔ ہاں، بعض لوگ اپنی شخصیت کی خاطر جھوٹی داستانیں یوں بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں جیسے شعراء اپنے اشعار میں تعالیٰ سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ بڑائی سے کام لیتے ہیں۔ ہاں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنی شخصیت کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ مولوی ذکاء اللہ جو ایک انتہائی دلچسپ مضمون، آپ نے دیکھا ہوگا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور انہوں نے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں تحریر کیا اور ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جھوٹ صرف برائیوں کی جڑ ہے، اس سے معاشرے میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ اس سے کوئی اچھائی کی امید ہو سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ بڑا ہی دلچسپ تھا۔ آپ نے دیکھا، آپ نے کیا کرنا ہے، اس موضوع کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھ کر مجھے سینڈ کرنا ہے، جو میں پڑھوں گا، دیکھوں گا اور آپ کو اس کے نمبر بھی دوں گا۔ موضوع انتہائی دلچسپ تھا، اس لیے آپ نے خود سے اس کا خلاصہ لکھنا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کہنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ ہاں، آپ نے اس کے الفاظ معنی بھی لکھنے ہیں اور اس میں سے 10 MCQs بھی بنانے ہیں۔ الفاظ معنی بہت ضروری ہیں، وہ بھی لکھیں، خلاصہ بھی لکھیں اور اس کی 10 MCQs بنائیں۔ اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔